بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوق تھا۔ آپ علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے اور آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ صاحب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ منقول فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لکھنے کے لیے قلم استعمال کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت کے بلند مقام پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ صدیقیت کے درجے پر بھی فائز فرمایا، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا عَلِيًّا، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک فصیح و بلیغ اور جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے لقب سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کے معنی ہے پڑھانے سکھانے والا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات خداوندی علمی اور عملی طور پر پڑھائے اور سکھائے، جیسا کہ آپ علیہ السلام کی شان میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت بلند مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت و تبلیغ فرمائی اور پاک و صاف رہنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور زندگی کے تمام معاملات میں عدل و انصاف قائم رکھنے کی نصیحت و تلقین فرمائی، اور ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی تعلیم دی اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا اور نشہ آور چیزوں سے بچنے کی تاکید فرمائی اور اللہ رب العزت کے دین اور احکامات خداوندی کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی تمام تر کاوشوں کے باوجود آپ علیہ السلام کی قوم کے اکثر لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود جب آپ علیہ السلام کی قوم نہ مانی تو حضرت ادریس علیہ السلام اپنے آبائی شہر بابل سے ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے لیے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ مصر میں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے ہر قبیلے کی زبان سکھا دی۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کے لوگوں کو انہی کی زبان میں واعظ و نصیحت فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھا دیے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب ہرمس الحمصہ بھی ہے۔ ہرمس علم نجوم میں مہارت رکھنے والوں کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے عبادت گزار نبی تھے۔ آپ علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے، ہر وقت ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے، یہاں تک کہ کام کے دوران سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ صاحب ابن جریر کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وصال کے قریب فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر فرماتے ہوئے جب 4تھے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا
مرحبا بالاخی صالح والنبی صالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔